اسلام آباد سینئر صحافی و تجزیہ کار انصار عباسی نے کفایت شعاری پالیسی کے حوالے سے اہم سوال اٹھا دیے۔ اپنی رپورٹ میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ پوری حکومت کے لیے کفایت شعاری کی پالیسی منظور کرنے والا وزیر اعظم آفس اسی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور اپنے ہی ملازمین کو اعزازیہ دینے میں ملوث پایا گیا ہے۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا ہے کہ وزیر اعظم آفس نے مالی سال 2022-23 کے دوران آپریشنل اخراجات کے حوالے سے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل نہیں کیا۔ جب آڈٹ حکام نے وضاحت کے لیے وزیر اعظم آفس سے رجوع کیا تو موخر الذکر نے کفایت شعاری کے اقدامات اور باضابطہ انداز سے اعزازیہ کی ادائیگی کے معاملے پر جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ 15% کٹوتی کے حساب سے کفایت شعاری کے اقدامات کے عدم نفاذ کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 27/02/2023 کے فنانس ڈویژن کے مراسلے کے پیرا 3 میں کہا گیا ہے کہ سرکاری میٹنگز اور ایونٹس میں کھانا ہو تو صرف ایک ڈش جبکہ دیگر مواقع پر صرف چائے اور بسکٹ پیش کیا جائے گا۔ فنانس ڈویژن کے پیرا 4 مورخہ 27/02/2023 کے خط میں کہا گیا ہے کہ تمام وزارتوں، ڈویژنوں، منسلک محکموں، ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں وغیرہ کے موجودہ اخراجات میں 15% کٹوتی سالانہ بنیادوں پر کی جائے گی۔ وزیر اعظم آفس انٹرنل کی انتظامیہ نے مخصوص ہیڈ آف اکاؤنٹس پر خرچ کیا۔ آڈٹ نے مشاہدہ کیا کہ انتظامیہ نے آپریشنل اخراجات کے حوالے سے کفایت شعاری کے اقدامات پر عمل نہیں کیا۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ انتظامیہ نے اس ضمن میں کوئی جواب نہیں دیا۔ آڈیٹرز نے فنانس ڈویژن سے اضافی اخراجات کو ریگولرائز کرنے کی سفارش کی ہے۔ آڈٹ کا خیال ہے کہ ملازمین و افسران کو سالانہ ایک سے زیادہ اعزازیے کی ادائیگی پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کو تفویض کردہ اختیارات کی خلاف ورزی تھی۔ اس حوالے سے آڈیٹرز کو انتظامیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آڈیٹرز نے فنانس ڈویژن کے ملازمین و افسران کو سالانہ ایک سے زیادہ اعزازیہ کی ادائیگی کو باقاعدہ بنانے یا بے قاعدگی سے ادا کی گئی رقم واپس لینے کی سفارش کی ہے۔ نجی ٹی وی کے مطابق آڈیٹر جنرل رپورٹ میں وزیر اعظم آفس کی جانب سے مسابقتی انداز اختیار کیے بغیر دواؤں کی خریداری کے معاملے پر بے قاعدہ اخراجات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کے قاعدہ 8 کے تحت تمام پروکیورنگ ایجنسیاں تمام مجوزہ خریداری کے لیے مفصل منصوبہ بندی کا ایک طریقہ کار وضع کریں گی جس کا مقصد پروکیورنگ ایجنسی کی ضروریات، اس کے دستیاب وسائل، ترسیل کے وقت اور تکمیل کی تاریخ اور فوائد جو مستقبل میں پروکیورنگ ایجنسی کو حاصل ہونے کا امکان ہے کا حقیقت پسندانہ تعین کرنا ہے۔ آڈیٹرز کا خیال ہے کہ سالانہ ٹینڈرنگ کے ذریعے مسابقتی نرخوں کا حاصل نہ کرنا پبلک پروکیورمنٹ رولز 2004 کی خلاف ورزی ہے جس سے غلط خریداری ہوتی۔ اس ضمن میں انتظامیہ نے آڈیٹرز کو کوئی جواب نہیں دیا۔ رپورٹ میں بے ضابطگی روکنے اور فنانس ڈویژن سے اخراجات کو ریگولرائز کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔